السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبق نمبر 12 ہے۔ ہاں 12 ہے۔ سبق نمبر 12، فاعل و نائب فاعل، اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ سبق نمبر 12، قواعد النحو، فاعل اور نائب فاعل۔ تو فاعل ہم نے پڑھا تھا۔ فاعل جو ہے، فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی فعل کرنے والا، کوئی کام کرنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں فاعل، جو بندہ کوئی کام کرتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر ضرب زید، ضرب زید، زید نے مارا، تو مارنے کا کام زید نے کیا تو زید فاعل ہوا، تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ اور یہ فاعل جو ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور فاعل ہمیشہ فعل معروف کے بعد آئے گا یا شبہ فعل معروف کے بعد آئے گا، فعل معروف یا شبہ فعل معروف کے بعد آئے گا، تو یہ فاعل کی پہچان ہے۔ اچھا، اب فاعل کی جو ہے دو قسمیں ہیں، فاعل کی اقسام پڑھ رہے ہیں ہم آج۔ فاعل کی اقسام، فاعل کی دو قسمیں ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ تو فاعل کی دو قسمیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر، یہ فاعل کی دو اقسام ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، ہم اس کو پڑھیں گے جی۔ اچھا جی، تو پہلے پڑھیں گے اسم ظاہر، یعنی جو فاعل جو ہے ظاہری ہو۔ الحمدللہ، یعنی جو فاعل لفظوں میں موجود ہو، لفظوں میں موجود ہو، یعنی جو فاعل نظر آ جائے، اسم ظاہر جو ظاہری ہو، یا جو فاعل لفظوں میں موجود ہو یا نظر آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں اسم ظاہر۔ تو اس کی مثال انہوں نے دی ہے، قام الرجل، قام الرجل، تو یہ جو قامہ ہے یہ فعل معروف ہے، یہ قامہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے، اور یہ جو الرجل ہے یہ تو مرفوع ہے۔ اس پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں آ رہی، اس میں الرجل ہے، تو یہ مرفوع ہے۔ تو یہ مرفوع کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رفع کی علامت کیا ہے، تو رفع کی علامت ہے ضمہ ظاہری، ضمہ ظاہری یا ضمہ لفظی اس کو کہیں، تو اس لیے الرجل کو ہم نے کہا فاعل، الرجل جو ہے یہ کیا ہوا؟ فاعل۔ اب یہ کون سا فاعل ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ اسم ظاہر ہے، یہ اسم ظاہر ہے۔ اچھا، تو یہ اسم ظاہر ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، اسم ظاہر ہے۔ اچھا، ظاہری ہے۔ اچھا، اس میں مثال کے طور پر ہم نے لکھ دیا ضرب زیدن، تب یہ جو زیدن ہے یہ مرفوع ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ فاعل ہوا۔ اب یہ کون سا فاعل ہوا؟ تو ہم کہیں گے یہ اسم ظاہر ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ اسم ظاہر، زید نے مارا، تو یہ بات ظاہری ہے کہ زید نے مار پیٹ کی ہے۔ اچھا، دوسرا ہے اسم ضمیر،
اسم ضمیر جو ہے اس کی مثال انہوں نے دی ہے، الرجل، الرجل یہ تو مبتدا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، یہ الرجل مبتدا ہے، اس کو بھی چھوڑیں۔ قام فعل ہے، قام فعل ہے، اب اس میں فاعل نظر نہیں آ رہا، تو جب فاعل نظر نہیں آ رہا تو ہم فاعل اس میں سے نکالیں گے، تو ہم نے کہا کہ فاعل اس میں ہوگا ہوا، اب ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس میں ہوا جو فاعل ہے یہ مستتر ہے، مستتر کا مطلب ہے یہ چھپا ہوا ہے، اچھا، تو یہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، مستتر کا مطلب ہے پوشیدہ، اچھا، تو اس میں جو ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ چھپا ہوا ہے، تو اس میں ہم کہیں گے کہ یہ اسم ضمیر ہے اور یہ فاعل ہے اور جو چھپا ہوا ہے، تو قامہ جو فعل ہے نا، فعل، اس کے بعد تو فاعل لازمی ہوگا، فعل کے بعد فاعل لازمی ہوگا، تو فاعل تو نظر نہیں آ رہا، تو ہم نے اس کے فاعل کو نکالا، تو وہ ہمارے پاس ہوا ضمیر، ہوا ضمیر اس میں سے فاعل ہوا جس کو مستتر کہتے ہیں، یعنی پوشیدہ، یعنی جو نظر نہ آئے، اچھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر جو ہے، تو فاعل جو ہے اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، یہ جو اسم ضمیر ہے نا، اسم ضمیر، اسم ضمیر، اس میں دو قسم کے جو ہے یہ فائل آ سکتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ضمیر بارز اور ایک کو کہتے ہیں ضمیر مستتر، ایک ہوتا ہے ضمیر بارز اور ایک ہوتا ہے ضمیر مستتر، بارز جو ضمیر نظر آ جائے، ظاہری یعنی جو لفظوں میں موجود ہو، اس طرح کہیں کہ جو بارز جو لفظوں میں موجود ہو، لفظوں میں، جو لفظوں میں موجود ہو، اچھا، مستتر جو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ جو نظر نہ آئے، اچھا، تو یہ جو اسم ضمیر ہے یہ اس بارز بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بارز، اور ضمیر مستتر بھی ہو سکتا ہے، اس کے دو قسمیں ہیں، تو چلیں ہم چلے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں آم، فعل ماضی کی، فعل ماضی کی بات کرتے ہیں، فعل ماضی میں ہمارے پاس ہے نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرن، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتن، نصرتن، نصرتو، نصرنا، نصرتو، نصرنا، اچھا، تب دیکھیے جی، تو فی الحال اس طرح کریں کہ جو نصرہ ہے اس کو چھوڑیں، اور جو نصرتا ہے نصرت اس کو چھوڑیں، نصرہ کو چھوڑیں جو پہلا والا ہے واحد مذکر غائب، اور یہ جو واحد مؤنث غائب ہے اس کو چھوڑیں، نصرت کو، اس کے علاوہ بات کرتے ہیں، اچھا جی، اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کہے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہاں پر جو الف ہے وہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ ضمیر بارز ہے، وہ کیا ہے، ضمیر بارز ہے، الف کیا ہے، ضمیر بارز ہے، نون کیا ہے، ضمیر بارز ہے، اچھا، تا کیا ہے، ضمیر بار، سوری یہ نون تو نون نسوا ہے، یہ نون نسوا ہے، اچھا، یہ تا کیا ہے، ضمیر بارز ہے، یہ تما کیا چیز ہے، ضمیر بارز ہے، تم ضمیر بارز،
تے ضمیر بارز، تما ضمیر بارز، تن ضمیر بارز، تو نظیر بارز، نا ضمیر بارز. تو یہ ضمیر بارز ہے، یعنی یہ نظر آ رہے. اچھا، تو یہ سارے فائل بنیں گے. یہ سارے کیا بنیں گے؟ فائل. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس نصرہ کی ترکیب کریں، تو آپ کہیں گے کہ نصرہ فعل اور الف ضمیر بارز اس میں فاعل. اگر نصرو کی آپ کو کوئی کہے کہ ترکیب کرو نصرو، تو آپ کہیں گے کہ نصرو فعل اور وہ ضمیر فاعل جو بارز ہے وہ فاعل ہوا. تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعل خبریہ. اچھا جی. نصرتا، نصرتا، نصرنا، نصرنا کی کرتے ہیں. نصرنا میں نصر، نصرنا فعل اور نون اس میں نسوا فاعل. تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل خبریہ. اچھا اسی طرح نصرتا، نصرتا میں نصرتا فعل اور تا ضمیر بارز فاعل. تو یہ ہوا جملہ فعل خبریہ ہوا. تما تم، یہ نصر تما، نصر، نصر تما فعل اور تما ضمیر اس میں فاعل. تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل خبریہ. تو اس طرح یہ ہم اس کی ترکیب کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 12 سیغے ہیں، 12 سیغے، یعنی یہ پہلے کے علاوہ اور یہ نصرت کے علاوہ، یہ 12 کے جو ضمیر آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں ضمیر بارز، یعنی ان کے ضمیر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن جو دو سیغے ہیں، ایک یہ نصرہ اور ایک یہ نصرت، یہ دو سیغے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہ جو دو سیغے ہیں، ایک ہے نصرہ اور ایک ہے نصرت. یہ نصرہ کی بات کرتے ہیں. یہ جو نصرہ کی جو ضمیر ہے نا، یہ نصرہ کی جو ضمیر، یہاں پر اس کے ساتھ ضمیر بھی آ سکتی ہے نصرہ کے ساتھ، اس کو کہیں گے ضمیر مستتر. اور یہاں پر اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے. اور ادھر اگر ضمیر آئے گا تو وہ ہوگا مستتر، بارز نہیں ہوگا. اچھا، تو اب اگر ہم ضمیر کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ نصرہ میں جو ہے نصرہ، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے. تو یہ ہوا فعل اور ہوا ضمیر ہوا فاعل. تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا جی، اب اسم ظاہر کی بات کرتے ہیں. نصرہ حامد، حامد نے مدد کیا. اچھا جی، اب دیکھیں اس میں نصرہ فعل اور حامد جو ہے یہ فاعل. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو فاعل ہے یہ اسم ظاہر ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نصرہ ہے اس کا جو فاعل ہے وہ اسم ضمیر بھی آ سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے. لیکن اسم ضمیر میں جو آئے گا وہ مستتر ہوگا. اسم ضمیر میں جو آئے گا وہ مستتر ہوگا، وہ ضمیر بارز نہیں ہو سکتا. اچھا جی. اسی طرح اگر ہم بات کریں نصرت، نصرت کی بات کریں تو نصرت میں بھی جو فاعل ہوگا وہ اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسم، یہ پلس تو میں غلط لگا رہا ہوں، پلس تو نہیں، اس ادھر لگانا چاہیے، یا اسم ظاہر ہونا چاہیے. یعنی نصرت میں اسم ضمیر بھی آ سکتا ہے اور اسم فاعل، اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے. اچھا، تو پہلے میں اسم ضمیر کی بات کر رہا ہوں. ادھر جو اسم ضمیر آئے گا وہ مستتر آئے گا. وہ کیا آئے گا؟ مستتر. مثال کے طور پر میں نے لکھ لیا نصرت، اور صرف نصرت ہے، صرف کیا ہے؟ نصرت ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ ہی ضمیر ہے، ہی. تو نصرت فعل اور جو ہی ضمیر ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کو مستتر کہتے ہیں. تو وہ ہوگا فاعل. تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یا اب اسم ظاہر کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نصرت، نصرت زینب، نصرت زینب. تو یہ فعل ہوا اور زینب جو ہے یہ فاعل ہوا. اب یہ اسم ظاہر ہوا، یہ اسم ظاہر ہوا. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ نصرت کے ساتھ جو ہے اسم ضمیر مستتر بھی آ سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی آ سکتی ہے. اچھا، دونوں آ سکتے ہیں. اچھا، لیکن جو 12 سیغے ہیں ان میں ضمیر بارز آ رہا ہے. جو دو سیغے ہیں اس میں اسم ضمیر مستتر اور اسم ظاہر دونوں آ سکتے ہیں. اچھا،
یہ باتیں آپ لوگوں کو نہیں یاد رکھنی۔ اسی طرح اگر ہم فعل مضارع کی بات کریں، فعل مضارع میں ہمارے پاس ہے ینصرو۔ چلیے اس کی باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بک والا کیا کہہ رہا ہے؟ بک والا خفا ہو جائے گا کہ مجھے نہیں پڑھ رہے اور ایکسپلینیشن کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ فائل کی دو اقسام ہے، ایک اسم ظاہر ہے اور ایک اسم ضمیر۔ اچھا، تو اسم ظاہر کی مثال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اسلم نے مارا، اسلم نے مارا، تو مرنے والے کا جو نام ہے وہ موجود ہے۔ جب مرنے والا کا نام موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں اسم ظاہر، اسم ظاہر، کیونکہ مرنے والے کا جو نام ہے وہ موجود ہے۔ اگر میں نے کہا کہ اس نے مارا، یا میں نے کہا کہ انہوں نے مارا، انہوں نے مارا، تو اب یہ اسم ضمیر ہوا، یعنی نام کا ذکر نہیں ہے، نام کا ذکر نہیں ہے، صرف کہا کہ انہوں نے مارا، تو یہ اسم ضمیر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ہم نے کہا کہ زید نے کھانا کھایا، زید نے کھانا کھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ زید کا نام موجود ہے، زید کا نام جو ہے، یعنی کھانا کھانے والے کا نام موجود ہے، یعنی کھانا کون کھا رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ظاہر ہے، تو جو کھانا کھا رہا ہے وہ جو ہے وہ موجود ہے، مطلب اس کا نام ظاہر ہے، اس کا پتہ ہے ہمیں۔ لیکن اگر ہم نے کہا کہ اس نے کھایا، اس نے کھایا، تو یہ اس جو ہے یہ اسم ضمیر ہوا، کیونکہ اس کا نام کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک اسم ظاہر ہوتا ہے اور ایک اسم ضمیر ہوتا ہے، یہ فائل، یہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں آ رہے ہیں فائل کے اعتبار سے فعل کے احکام، یہ احکام امپورٹنٹ ہے جی۔ اس میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، فائل کے اعتبار سے فعل کے احکام۔ اچھا جی، تو پوائنٹ نمبر 1، اگر فائل اسم ظاہر ہو، اچھا یہ اسم ظاہر کی بات کر رہے ہیں، پوائنٹ نمبر 1، پہلا پوائنٹ اسم ظاہر کی بات کر رہا ہے، اگر فائل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے، تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے۔ اچھا، فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ ہوگا، فائل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، یعنی فعل ہمیشہ واحد ہوگا، فعل ہمیشہ واحد ہوگا، چاہے فائل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسم ظاہر کے کیس میں فعل جو ہے، فعل یہ ہمیشہ واحد ہوگا، فعل ہمیشہ واحد ہوگا، فائل پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، تو فائل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ ہاں، مذکر فائل کے لیے مذکر کا صیغہ اور مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف مذکر اور مؤنث کو دیکھیں گے، تعداد کو نہیں دیکھیں گے، یعنی تعدد کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، یعنی فعل ہمیشہ واحد ہوگا، فائل چاہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو اس کو نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، اس کو دیکھیں گے کہ اگر فعل، سوری الٹا لکھ دیا، اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر لانا ہے، اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث والا لانا ہوگا، یعنی صرف مذکر مؤنث کا جو ہے خیال رکھنا ہے، اس کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں، تذکیر و تانیث کا خیال رکھنا ہے کہ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل کا صیغہ بھی مذکر ہونا چاہیے، اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہونا چاہیے۔ اچھا،
تو اب اس کی مثال سنی جی. جلس طالب، جلست طالب، جلست طالبانی، جلست طالبۃ. تب دیکھیں الطالب واحد ہے، الطالبانی تسنیہ ہے، الطلبۃ جمع ہے. لیکن فعل تینوں میں جو ہے وہ واحد ہے. جلسا، جلسا، جلسا. تو فعل جو ہے واحد کا صیغہ ہے، چاہے فاعل جو ہے واحد ہو. جلسا طالب ہو تو فعل واحد ہے، چاہے فاعل جو ہے وہ تسنیہ ہو، فاعل تسنیہ ہو تو پھر بھی فعل جو ہے وہ واحد ہے. چاہے فعل جو ہے فاعل جو ہے وہ جمع ہو تو فعل پھر بھی واحد ہے. تو فعل ہمیشہ واحد رہے گا. تو اب دیکھیں نا، جلسا، جلسا، جلسا. تو فعل ہمیشہ واحد ہے. فاعل واحد ہے یا تسنیہ ہے یا جمع ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا، دوسری مثال. جلست الطالبۃ، جلست الطالبتان، جلست الطالبات. تب دیکھیں جی، الطالبۃ واحد ہے، یہ ہمارے پاس ہے تسنیہ ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے جمع. لیکن جلست، جلست، جلست واحد کا صیغہ ہے. جلست، جلست، جلست واحد ہے. فاعل واحد ہو، تسنیہ ہو، جمع ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ یہ اسم ظاہر ہے. الطالبۃ اسم ظاہر ہے، الطالبتان اسم ظاہر ہے، الطالبات اسم ظاہر ہے. تو جب فاعل اسم ظاہر ہو تو واحد کا صیغہ رہے گا فعل. فعل ہمیشہ واحد ہوگا، چاہے فاعل واحد ہو یا تسنیہ ہو یا جمع. فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہے گا. ہاں، مذکر مؤنث کا خیال رکھنا. اب دیکھیں نا، الطالبۃ مؤنث ہے تو ہم نے فعل بھی واحد مؤنث کا لایا. الطالبۃ مؤنث ہے کیونکہ گولتا آ رہی ہے نا اس میں، وہ اس کو کہتے ہیں تاء مدورہ. تو گولتا آ رہی ہے تو الطالبۃ مؤنث ہے. تو جلست جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ واحد مؤنث ہے تو ہم نے صیغہ بھی وہ مؤنث کا لایا. الطالبتان تسنیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ الف نون آ رہا ہے. تو الطالبتان جو ہے یہ تسنیہ ہے، تو اس لیے تسنیہ ہے. نہیں سوری، تسنیہ تو ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. الطالبتان جو ہے یہ مؤنث ہے تو ہم نے فعل بھی مؤنث لائی جلست. الطالبات مؤنث ہے، جمع مؤنث ہے تو ہم نے فعل بھی مؤنث لایا. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف مذکر مؤنث کو دیکھیں گے، یعنی مذکر فاعل کے لیے مذکر فعل کا صیغہ، اور مؤنث فاعل کے لیے مؤنث فعل کا صیغہ. بس اتنا یاد رکھیں. باقی اسم ظاہر میں فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہے گا. اچھا، تو یہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اچھا، اب اس میں میں نے لکھ لیا جاء زیدن، جاء زیدن. جی عمران بھائی بتائیں، یہ جو جملہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے یا غلط لکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے جی، صحیح. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں، جاء زیدانی، یہ صحیح لکھا یا غلط لکھا؟ یہ بھی صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں، جاءت زیدانی، جاءت زیدانی. جی یہ بتائیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مذکر اور مؤنث میں جو مطابقت نہیں ہے. ہاں بالکل، یعنی فعل جو ہے واحد تو ہے لیکن یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ مذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل اور جو فعل ہے اس میں تذکیر و تانیث کی مطابقت نہیں ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اس کا مطلب ہے کہ
فاعل مذکر ہے اور فعل مؤنث ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ ادھر یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اس کا مطلب ہے اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر کا صیغہ ہوگا۔ اچھا، اور ادھر دیکھیں جاء جو ہے واحد ہے، جاء واحد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسم ظاہر کے لیے فعل کا واحد ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، جاءو زیدان، جی بتائیں یہ سینٹنس صحیح ہے یا غلط ہے؟ جاءو زیدان، یہ صحیح نہیں ہے، کیوں فعل صحیح نہیں؟ ہمیشہ واحد ہوگا۔ ہاں یہ تو جمع کا صیغہ ہے، تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، فاعل کچھ بھی ہو، فاعل کچھ بھی ہو، مطلب واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، کچھ بھی ہو، لیکن فعل ہمیشہ واحد ہونا چاہیے، تو یہ سینٹنس غلط ہے۔ اچھا، اب آ جائیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل اسم ضمیر ہو، اچھا یہ اسم ضمیر کی بات کر رہے ہیں، تو فعل کا صیغہ ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، تو فعل کا صیغہ ضمیر کے مطابق ہی آئے گا۔ اچھا، یعنی واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ، اور جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر، مونس کے لیے مونس۔ اچھا، تو اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو پھر واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ، جمع کے لیے جمع۔ اچھا، واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ، جمع کے لیے جمع، اور مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھر فعل اور فاعل کا تعداد میں بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، اور تذکیر و تانیث میں بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ کب؟ جب فاعل اسم ضمیر ہو، جب فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل کا صیغہ فاعل کے مطابق ہوگا، یعنی ضمیر کے مطابق ہوگا۔ تو اگر ضمیر جو ہے، اگر اگر جو ہے، ادھر دیکھیں انہوں نے جو مثال دی، الرجل، یہ کیا ہے جی؟ مبتدا، مبتدا، قامہ کیا ہے جی؟ فعل۔ اچھا جی، قامہ جو ہے یہ فعل، اب قامہ میں جو فاعل ہے یہ کون سا ہوگا؟ ضمیر ہوگا یا آ، جو ظاہر ہوگا؟ اسم ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا؟ جی یہ اس میں ضمیر ہے، اور اسم ضمیر میں کون سا ہوگا؟ اسم ضمیر بارز ہوگا یا مستتر ہوگا؟ اور مستتر، مستتر ہوگا، کیوں مستتر ہوگا؟ کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے۔ ہاں، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ وہ 12 سیغوں میں نہیں ہے، یہ وہ 2 سیغوں میں ہے، جی جی، وہ 12 سیغوں میں نہیں ہے، یہ وہ 2 سیغوں میں ہے۔ اچھا، تو یہ اس میں ضمیر مستتر آئے گا۔ اچھا، الرجلانی مبتدا ہے، قامہ فعل ہے، تو اس میں بھی ضمیر مستتر ہوگا۔ اچھا، نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایکسپلین یہ کر رہی کہ نہیں سر یہ۔ جی قاما میں الرجلان قاما جو ہے، اس میں کون سا ضمیر ہے قاما میں؟ صبر کریں نا، پہلے دیکھتے ہیں کہ کتاب والا وضاحت کر رہا ہے کہ نہیں میں کروں۔ اچھا، الرجال قاموا، المرأة قامت، المرأتان قامتا، النساء قمنا۔ اچھا، یہ بتائیں یہ قامو میں اسم ضمیر جو ہے، قامو میں، یہ قامو میں اسم ضمیر یہ بارز ہے یا مستتر ہے؟ بارز ہے۔ بارز ہے، کیونکہ یہ وہ 12 سیغوں میں آ رہا ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیں اس نے تو وضاحت نہیں کی، تو لازماً میں کروں گا وضاحت۔ اچھا، اب اس میں اگر ہم اس کی پہلی مثال لے لیں، پہلی مثال
اس نے کہا الرجل قام، الرجل قام، تو ہم کہیں گے الرجل قام، تو یہ الرجل تو مبتدا ہے، الرجل کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ قام جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ واحد کا۔ تو اس میں جو ضمیر لائیں گے وہ بھی واحد کا صیغہ لائیں گے، تو ہم نے ہوا لایا، ہوا بھی واحد کا صیغہ ہے، تو یہ فاعل ہوا۔ تو یہ جو فاعل ہے، فاعل، فاعل جو ہے وہ بھی واحد کا صیغہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ فعل واحد ہے تو فاعل بھی واحد کا صیغہ ہوگا، تو یہ اسم ضمیر بھی واحد کا صیغہ ہوگا، یعنی فاعل جو ہے اسم ضمیر، تو اس کا فعل کے ساتھ مطابقت ہوگا، تو فعل واحد ہے تو فاعل بھی واحد کا صیغہ ہے۔ اچھا، اور یاد رکھیں یہ جو ضمیر ہوتا ہے یہ مبتدا کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اس کا جو مرجع، مرجع، مرجع مبتدا ہے، یعنی کون کڑا ہوا؟ الرجل کڑا ہوا، یعنی کڑا ہوا وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے، کڑا ہوا وہ۔ اچھا، تو قامہ کڑا ہوا، ہوا وہ، یعنی اس آدمی کی طرف اشارہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہوا کا اشارہ ہے وہ الرجل کی طرف ہے، مطلب اس کا مرج جو ہے الرجل ہے۔ اچھا، تو اس کا الرجل کے ساتھ بھی مطابقت ہونا چاہیے، یہ میں ایکسٹرا بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی اس سبق میں نہیں ہے۔ اچھا، تو جو ہوا ہے وہ اس کا فعل کے ساتھ مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، قام مذکر ہے تو ہوا بھی مذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعداد میں بھی مطابقت ہے، دونوں واحد واحد ہے، اور تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں الرجلانی، الرجلانی، تو یہ مبتدا ہوا قاما۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں جی، اس میں یہ ضمیر بارز ہے یا ضمیر مستتر ہے؟ یہ ضمیر بارز ہے۔ بارز ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ مبتدا ہوا، قام فعل، اور الف جو ہے یہ فاعل، الف جو ہے یہ کیا ہوا؟ فاعل ہوا۔ اچھا جی، یہ بتائیں یہ فعل کون سا فعل ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع؟ تثنیہ ہے۔ یہ تثنیہ ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، یہ تثنیہ ہے۔ اچھا جی، اور یہ بتاؤ یہ جو الف جو ہے فاعل ہے، یہ الف فاعل کیوں ہے؟ یہ الف فاعل کیوں ہے؟ یہ کیونکہ یہ 12 صیغوں میں ہے۔ ایک تو آپ کا جواب صحیح ہوا کہ یہ 12 صیغوں میں آ رہا ہے، تو الف جو ہے یہ ضمیر بارز ہے، تو یہ فاعل بن رہا ہے۔ جی ہاں بالکل بالکل بالکل، اور اس کا دوسرا جواب یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو تسنیہ کی رفع حالت ہے وہ تو الف سے آتی ہے نا؟ جی ہاں، اچھا، تو یہ جو الف ہے یہ تسنیہ کی علامت ہے، یہ الف بھی کس کی علامت ہے؟ تسنیہ کی علامت ہے، تسنیہ۔ اچھا، یہ الف بھی تسنیہ کی علامت ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب فعل تسنیہ ہے تو فاعل بھی تسنیہ ہے، جب فعل تسنیہ ہے تو فاعل بھی تسنیہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو فاعل ہوگا یعنی ضمیر ہوگا وہ فعل کے ساتھ مطابقت رکھے گا تعداد میں اور تذکیر و تانیث میں بھی۔ اچھا، اور ہاں یہ الف کس طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ الف الرجلان کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی الف کا جو مرجع ہے یہ الرجلان ہے۔ اچھا، یعنی کون سے آدمی کھڑے ہو گئے؟ وہ دو آدمی کھڑے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے الرجال، الرجال مبتدا ہے، اچھا، اور قامو فعل ہے، اور وہ اس میں فاعل ہے۔ اچھا جی، تو فعل کیا ہے؟ جمع، تو فاعل بھی جمع کا صیغہ ہے، فاعل بھی جمع ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جمع کی ضمیر لائیے، جمع کی ضمیر وہ جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے،
تو جب فعل جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو فاعل بھی جمع کی ضمیر ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو جو فعل ہوگا اور فاعل ہوگا اس کی تعداد میں مطابقت ہوگی. اچھا. اور ہاں، جنس میں بھی مطابقت ہوگی، یعنی دونوں مذکر مذکر ہوں گے. اور یہ جو ہے یہ الرجال کی طرف لوٹ رہی ہے. اچھا. المرأة قامت. المرأة مبتدا اور قامت فعل. اچھا. اس میں فاعل نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بتائیں. قامت. نظر نہیں آ رہا ہے نظر. ہاں، کیونکہ یہ 12 سیغوں میں نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم خود نکالیں گے. تو ہم نے اس میں نکالا یا. کیا نکالا؟ ہیا. ہیا ضمیر نکالا. تو ہیا ضمیر کیوں نکالا؟ کیونکہ یہ اس میں ضمیر مستتر ہے. تو ہم نے ہیا ضمیر مستتر اس میں نکالا. اب یہ ہوا فاعل. اب ہوا فاعل. تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ ہیا ضمیر کیوں نکالا، اس کی جگہ ہوا ضمیر کیوں نہیں نکالا، تو آپ کہیں گے کہ فعل جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. فعل مؤنث کا صیغہ ہے تو ضمیر بھی مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے. تو ہیا مؤنث ہے، اور ہوا تو آپ کو پتہ ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے. یہ مذکر کی ضمیر ہے اور ہیا مؤنث کی ضمیر ہے. تو ہم قامت میں ہوا نہیں لائیں گے، قامت میں ہیا لائیں گے. کیونکہ جو اگر فعل مؤنث ہے تو اس کا ضمیر بھی مؤنث ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. اچھا. دوسرا ہے المرأتان قامتان. تو یہ المرأتان مبتدا ہوا اور قامتا فعل ہوا اور الف جو ہے یہ فاعل ہوا. اچھا. تو اس میں یہ جو فعل ہے یہ تثنیہ ہے. یہ فعل جو ہے یہ تثنیہ ہے. تو فاعل بھی ہم نے تثنیہ کلایا. تثنیہ کلایا، فاعل بھی تثنیہ کلایا. اور یہ جو فعل ہے یہ مؤنث ہے، تو فاعل بھی ہم نے مؤنث لایا. اچھا. خیر یہ تسنیہ میں تو دونوں کا وہ سیم سیم ہوتا ہے، وہ صیغہ. اچھا. تو اس میں فعل اور فاعل کی مطابقت ہے، تذکیر و تانیث میں بھی اور تعداد میں بھی. اچھا. النساء قمنا. اچھا. تو یہ قامہ کی گردان سنائیں. قامہ. سب سے کاما کاما کامو قامت قامتا قمنا قمتا قمتما قمتم قمتے قمتما قمتن قمت قمنا. ہاں. آخر آخر والا بولنا ہے قمنا، یعنی نا کو تھوڑا لمبا کرنا. اچھا. یہ قمنا کون سا سیگا؟ ابھی آپ نے پڑھ لیا خود ہی. قمنا کون سا سیگا ہے؟ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. اور اس نون کا کیا نام ہے؟ نون نسوہ. نون نسوا. اچھا. تو یہ جو نون ہے یہ اس میں فاعل ہے. یہ نون اس میں فاعل ہے اور یہ جمع کی علامت ہے. تب بتاؤ یہ جمع کا فاعل کیوں ہے؟ فاعل جمع کی. کیونکہ فعل جمع ہے. اور یہ نون جو ہے جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے؟ یہ جمع مؤنث ہے. ہاں، نحوی نسوا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے یہ جمع مؤنث ہے. جی جی. اچھا. کیونکہ فعل جو ہے مؤنث ہے تو فاعل بھی مؤنث کیا ہے. بارک اللہ فیک. اچھا. اب اس میں آ رہا ہے نائب الفاعل. لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. امید ہے یہ